پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور الحمدللہ صورتوں کا تعارف پیش کرتے ہوئے آج یہ سلسلہ 27ویں پارے کی سورہ رحمان تک پہنچا ہے۔ 27ویں پارے کی سورہ رحمان، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی دلہن اور زینت کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان وہ مبارک اور پیاری سورت ہے کہ جیسے ہی اس کی کوئی تلاوت کرتا ہے، چونکہ اس کے شروع میں اللہ پاک کے مبارک اسماء میں سے الرحمن، یہ کلمہ، یہ لفظ ایسا ہے کہ جو دل کے اندر ایک خاص محبت داخل کرتا ہے اور آدمی یہ سنتے ہی اس کی توجہ اور اس کی ایک لگن یہ ساری قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان مکی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ رحمان ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، یعنی 97، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ رحمان کا نمبر 55 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 78 اس کی آیت مبارکہ ہیں۔ سورہ رحمان کا نام بھی اس لیے رحمان وہ رکھا گیا کہ اس کے ابتدا، اس کے آغاز میں اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن وہ شروع کے اندر آیا ہے، تو اسی نسبت اور مناسبت سے اس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، یہ ساری صورتیں 27ویں پارے میں، آپ نے فرمایا کہ ان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے عرض کی اور کہا کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ مجھ پر تلاوت کریں، تو سورہ رحمان نازل ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ تو جب یہ تلاوت مکمل ہوئی، انہوں نے کہا پھر تلاوت کریں، آپ نے پھر تلاوت کی، یہاں تک کہ تیسری بار بھی یہ تلاوت سنی اور یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ بہت خوبصورت کلام اور صورت ہے، اور یہ کسی عام کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کے اوصاف بیان کیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مجھے کیا کیا چاشنی اور وہ روحانیت ایک نصیب ہوئی ہے، اور یہ اسی وقت کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوئے، اللہ کو ایک مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا اقرار کیا، تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ناظرین کرام، جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے قرآن کی زینت فرمایا گیا ہے، قرآن کی زینت، دلہن مراد اس سے زینت ہے، چونکہ اس میں پڑھنے کے اعتبار سے بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے، ایک زینت والا کلام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31، یعنی 31 بار یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو جب آدمی پڑھتا ہے تو یہ ایک پڑھنے میں، سننے میں یہ ایک زینت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، لانا، یہ سب کچھ اعتقاد کی زینت ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسے زینت کہا گیا۔ اچھا، اسی سورہ مبارکہ کے اندر جنت کے اوصاف، جنت کی حوروں اور جنت کے جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہوا،
تو وہ بھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جنت کی زینت ہے، اس اعتبار سے اس کو زینت اور دلہن کہا گیا ہے۔ تو بہرحال سورہ رحمان یہ قرآن کی زینت ہے، اسے یاد بھی کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کے ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے اسماء میں سے ایک اسم ذکر فرمایا الرحمن، اور یاد رکھیں الرحمن اس کا اطلاق مخلوق میں سے کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے واضح لکھا ہے کہ رحمان یہ کسی کا نام رکھنا یہ جائز نہیں، کہ غیر خدا غیر اللہ پر اس کا اطلاق یہ درست نہیں ہے۔ عام مخلوق میں سے کسی کا نام رحمان رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ اور کئی اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق عوام پر، عام لوگوں پر، مخلوق پر وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس میں کئی اللہ پاک کے ایسے اسماء بیان کیے ہیں۔ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق درست ہے، مثال کے طور پہ رحیم ہے، کریم ہے، یہی چیزیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کسی کا نام رکھنا، یعنی رحیم رکھ دیا یا کریم رکھ دیا، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن الرحمن یہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر رکھنا بھی ہے تو عبد الرحمن رکھا جائے گا، عبد الرحمن رکھا جائے گا، اور جب پکاریں بھی تو اسے عبد الرحمن ہی پکارنا ہوگا۔ رحمان یا بعض اوقات تو معاذ اللہ عبد الرحمن کو ایسا نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کلمات سے، اور یعنی اللہ کا نام ہے اور اس کو آپ ایسے بگاڑ دیتے ہیں، اور لوگ بگاڑ کر ناموں کو رکھ دیتے ہیں، جیسے عبداللہ لوگ اسے دلہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور ایسے کلمات ہیں۔ تو عبد الرحمن، کسی کو رحمانہ، کسی کو معاذ اللہ کیا، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ جب عبد الرحمن رکھا ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اسے پکاریں بھی تو عبد الرحمن کے ساتھ ہی پکارا جائے، فقط رحمان بھی پکاریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آپ نہ بھی بگاڑیں لیکن رحمان کہہ کے پکاریں گے اس کو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان یہ ذات مبارکہ اللہ کی ہے اور اللہ پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو رحمان کہہ کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ناظرین کرام، سورہ رحمان کے کچھ پس منظر کی طرف۔ ایک اس کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ کفار کہنے لگے کہ یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں جو کچھ بیان کرتے ہیں، ان کو کوئی بشر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی سکھانے والا، وہ ان کو سکھا دیتا ہے، یہ آگے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ ایک تو ان کے رد پر یہ نازل ہوئی، اور ایک وہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ تعلیم دیتے، ارشاد فرماتے کہ رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہنے لگے یہ رحمان کون؟ تو فرمایا رحمان وہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ہی ذات مبارکہ ہے، اور یہ رحمان ہی تو وہی ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن کو نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی ایک شان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، یعنی ان کے ناموں کو بتا دیا، یہ علم عطا فرما دیا۔ اچھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بیان کیا کہ اور ہم نے اسے سکھایا، علم لدنی ہم نے اسے دیا۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات آتی ہے، سبحان اللہ، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو، یعنی انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان سکھا دیا، یعنی قرآن کا بھی پورا وہ بیان جو کچھ اس میں بیان ہے وہ سب کچھ واضح واضح یہ کس نے سکھا دیا؟ یہ اللہ نے سکھا دیا، یہ علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ بظاہر جبریل تو آتے تھے لیکن یہ نسبت سکھانے کی اللہ کی طرف ہے کہ جبریل بھی جو پیغام لاتے تھے اللہ نے جو فرمایا وہی لاتے تھے، تو یہ ہے اللہ کی طرف نسبت۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سکھایا اور پھر اتنا علم دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بھی علم عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد مختلف
نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور احکامات بھی بیان کیے گئے۔ جہاں نباتات اور درختوں کا ذکر ہوا، وہیں آپس میں جو وزن کرتے ہیں، کیل، وزن، ناپ تول، اس میں کمی نہ کرنے کا اور پورا پورا انصاف سے، عدل سے وزن کرنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر۔ اور پچھلی ان قوموں کا ذکر کیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس وقت تجارت کا انداز یہی تھا، ہر چیز ناپ تول کے ذریعے۔ اب یہ اس کے بعد پیکنگ اور یہ سارے سلسلے اب شروع ہوئے، اس میں بھی لوگ ناپ تول میں کمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے ہمیں پوری پوری شے ملے، لیکن ہم دے تو کمی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم 5 باتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہو جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی، دوسری بات ارشاد فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان پہ بادشاہوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی پھر ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہ اترتا۔ چوتھی بات، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کے عہد پورے کرو، عہد توڑیں گے تو یہ انجام جو سب کے سامنے ہے۔ پانچویں بات فرمایا، جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک رب کی ناراضگی کی علامت ہے کہ دلوں میں اختلاف ہو جائیں تو آخر میں پھڈے ہی پھڈے ہوں، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں۔ یہی وجہ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک آدمی بزنس مین دوسرے بزنس مین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، سیاست والا دوسرے سیاست والے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہوئی کہ ہمارے گھروں تک یہ اختلافات داخل ہو گئے۔ انہی بنیاد کی وجہ سے دوست سے جدا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہی اختلاف ایک فیملی کے اندر، اور ایک نے اپنا کسی اور کو رہنما اور قائد بنایا ہوا ہے، دوسرے نے کسی اور کو، اور اختلاف کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، فیملیز کے اندر جھگڑے آ رہے ہوتے ہیں۔ علمان الحفیظ، اللہ کے ان احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو یہ جو بظاہر یہ والا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ جو آیتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور بیان ہوئی، یعنی پھر آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں سے مخاطب کون ہے؟ یہ جنات اور انسانوں کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارکہ ایک مرتبہ صحابہ کو سنائی، سورہ رحمان، تو انہوں نے سنی، وہ خاموشی سے بیٹھ کر وہ سنتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنات کو جب سنائی تھی تو تم سے اچھا جواب انہوں نے دیا تھا۔ وہ کیا دیا؟ فرمایا جب میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بات کو سن کر آگے یہ جواب دیتے تھے، اور یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اور خوبصورت انداز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت اہم بات بیان کرتا ہے، سامنے والے نارمل طریقے سے سن لیتے۔ یہ جو جواب دینا، متوجہ رہنا، کسی بات پر الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ،
یعنی موقع محل کے مطابق یہ کہنا، تو یہ اس ایک محفل کے اندر ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے گم سم رہ کر باتیں سننے والی نہیں ہوتی، اپنی طبیعت سے باتیں سنی جائے اور ایسا لگے کہ آپ بھی اس نیت کے ساتھ اس دینی اجتماع، دینی محفل اور اس مجلس کے اندر آپ شریک ہیں. تو یہ ایک آپ کی باڈی سے، آپ کے الفاظ و کلمات سے، آپ کے چہرے کے تاثرات سے یہ ایک اچھا محسوس ہونا چاہیے اس اسپیکر کو، اس مبلغ کو، اس عالم دین کو، اس مفتی صاحب کو، تاکہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بھی ایک اچھے انداز سے اپنا وہ مواد جو کچھ لے کر آئیں وہ آپ تک وہ پہنچائیں. تو یہ انداز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم سے یہ حاصل ہوتا ہے. آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات یہ باقی رہے گی. بقا اللہ کی ذات کو ہے، باقی کیا ہے؟ فنا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ زمین پر جو رہنے والے ہیں، زمین پر جو مخلوق ہیں وہ فنا ہوں گے، وہ سب ختم ہوں گے. لیکن جو دوسری آیت مبارکہ ایک اور کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زی روح کو وہ موت آنی ہے، تو فرشتوں کو پھر اپنی موت کی بھی یقین دینی ہوئی. تو ان آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے، بقا اللہ کی ذات. وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ یہ تمام تر چیزیں تو فنا ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مال متاع، گاڑیاں، بنگلے، زمینیں، جائیدادیں، جن پر آج دنیا کے اندر آدمی فخر کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا سب کچھ ویسے ہی فنا ہو جائے گا. تو اس لیے امیر ہو یا غریب، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو، اس ذوالجلال والاکرام کی طرف ہو. سبحان اللہ. یہ مبارک کلمات ہی اتنے خوبصورت ہیں، بلکہ حدیث مبارک کے اندر ان کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی. ارشاد فرمایا کہ اس دعا یا ذوالجلال والاکرام، یعنی آیت مبارکہ میں ذوالجلال والاکرام ہے، لیکن جب ہم یا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ بولتے ہوئے سنا، فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی. یعنی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے اللہ دعا قبول فرماتا. یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. تو اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے، بقیہ سب نے ختم ہونا ہے. اسی کی طرف ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے اور اللہ کے یہ احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں، یہ فنا ہونا، یہ ختم ہونا ایمان والوں کے لیے یہ بھی نعمت ہے. اخروی زندگی اسے یہ عزت والی نصیب ہوگی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ مستریح و مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جانا چاہتا ہے. تو مومن بندہ وہ اللہ کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی بدکار برا شخص دنیا سے جاتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے دنیا والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، شہر کے لیے، جانوروں کے لیے. یعنی وہ اس کی وجہ سے راحت پاتے، سکون پاتے. اللہ اکبر. تو آدمی کو مومن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بننا چاہیے. مومن آسان ہے، مومن نرم ہے، اس سے بات کرنا آسان ہے، اس سے گفتگو کرنا آسان ہے، اس سے کلام کرنا آسان ہے، اس سے کاروباری ڈیل کرنا آسان ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. آج ہمارے سٹیٹس بڑھ گئے، ہر کچھ ہم نے بہت ترقیاں کرنی، لیکن نہیں ہے تو اخلاق اچھے نہیں، اخلاق بگڑ گئے. بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، گھروں کے اندر حالات ایسے خراب ہو چکے. بیٹی اپنی ماں کو کیسے مخاطب ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کے برتاؤ رکھنے ہیں، اخلاق بالکل ہمارے بگڑ چکے ہیں. اور بھائی بہنیں اسی طرح ساتھ کام کرنے والے، آفسز میں رہنے والے، باہر کا معاشرہ ذرا غور تو کریں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بات بعد میں ہوتی ہے، گالیاں پہلے سے شروع ہو جاتی. تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے آدمی ایسے جائے
کہ جانے والے اس کے اچھے اعمال کی تعریف کریں، اس کے اچھے اعمال کی تعریف کریں۔ اور ایک روایت کے مطابق جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر گواہ ہو، اچھی گواہی دو گے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جس کے لیے ایسی گواہی دو گے کہ یہ ایسا انسان تھا، ایسا تھا، اچھا وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دوزخ واجب ہو۔ تو زندگی ایسے گزارنی چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں تو اسی سورہ مبارکہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اب یہ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ دنیا کے اندر آدمی ان تمام تر چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے، جو فرائض ہیں اس پر عمل کرے، کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ تو وہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ان برے کاموں سے بچائے اور اچھے اور فرائض والے کام وہ سر انجام دے۔ اس کی تائید ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اب جب آدمی اس وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے، سبحان اللہ، دو جنتیں اس کے لیے دو جنتیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک نوجوان کے انتقال کی خبر سنی تو پوچھا، تو بتایا گیا کہ وہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے تو ہم نے اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دی، تجہیز و تکفین کا سلسلہ کر دیا، یعنی اس کا جنازہ پڑھ دیا، دفن بھی کر دیا۔ ہاں وہ متقی تھا، نیک تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کو کوئی خاتون برائی کی طرف بلا رہی تھی، دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آیت مبارکہ فوراً ذہن میں آ گئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا تو یہ آیت ذہن میں آئی تو وہ فوراً وہ شخص وہی خوف خدا کی وجہ سے زمین پہ گرتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں لایا گیا۔ طویل واقعہ ہے، والد نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، پوری بات بتائی، اور یہ دوبارہ جب ایک تصور آیا کہ میں اللہ کی نافرمانی کی طرف ایک قدم بڑھ رہا تھا تو فوراً وہ زمین پہ دوبارہ گرا اور اس کی روح پرواز کر جاتی، انتقال ہو جاتا۔ یعنی اس کے انتقال اور اس کی موت یہ خوف خدا پر واقع ہوئی، اللہ سے ڈرتے ہوئے واقع ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب اس کی قبر پر لے کر گئے تو آپ نے وہاں سورہ رحمان یہ والی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس کی قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین، اللہ نے اپنا وعدہ سچ فرما دیا، مجھے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی، مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کئی جنت کی عظیم نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور آخری آیت مبارکہ میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ یعنی تمہارے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، وہ ذات کو، کے ناموں کو، اس کی صفات کو بقا ہے، باقی سب نے ختم ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور پھر یوں فرمایا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر آپ یہ کریں، یعنی آپ بھی دعا میں یہ اپنی عادت میں شامل رکھیے کہ دعا جب آپ نماز سے فارغ ہو تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ تو جب یہ آپ 3 بار پڑھ لیں پھر آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیث مبارکہ کے اندر کلمات ہے، اور یہ نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری جائز اور نیک دعائیں بھی قبول فرمائے، قرآن کا فہم بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی خوبصورت
اور مبارک صورت سورہ رحمان کا درس کچھ ہم نے سنا ہے۔ ظاہر ہے اس میں تو کئی ایسے مضامین ہیں، تمام کو شامل تو اس مختصر سے وقت میں نہیں کر سکا، لیکن یہ ایک اشارہ اور چند باتیں کی ہیں تاکہ آپ خود بھی اس سورہ مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں۔ اور وہ 31 بار 31 مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں پڑھیں صحیح رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اس میں جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور دوزخ کے بارے میں بھی ہے۔ جی ہاں، جو مجرم ہوں گے، کفار ہوں گے، اور پھر وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو بھی یہ پڑھنا چاہیے اور اللہ کے خوف سے بھی ڈرنا چاہیے، رب کی نعمتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آئندہ پروگرام میں اسی پارے کی سورۃ الواقعہ، بڑی خوبصورت اور مبارک سورت ہے، انشاءاللہ ان کا درس لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔